والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جھوم جھوم کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو، بزرگو، عزیزو، دوستو اور نوجوان ساتھیو، السلام علیکم
ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا موضوع بڑا اہم ہے۔ اس کائنات دے اندر جتنے بھی ادیان اور مذاہب نے ان ساریاں دا اعلان یہی ہے کہ ساڈا طریقہ، ساڈا طرز عمل اللہ دا قرب ہے، اللہ دا قرب ہے۔ اسی چاہنے ہیں کہ اللہ دے قریب ہو جائیے۔ بڑی اچھی بات ہے اگر کسی خوش نصیب نو اللہ دا قرب نصیب ہو جائے۔ انسانیت دی معراج یہ نہیں کہ انسان ایٹم بمب ایجاد کر لے، اس دی معراج یہ نہیں کہ ہوائی جہاز بنا لے، لڑاکا طیارے تیار کر لے۔ اس انسان دی معراج یہ نہیں کہ موبائل فون ایجاد کرے، ریڈیائی لہراں ایجاد کرے، سٹیتوسکوپ ایجاد کرے، خوردبین اور دوربین ایجاد کرے، یا چاند تے چلا جائے۔ انسانیت دی معراج اے نہیں، انسانیت دی معراج قرب خداوندی، قرب خداوندی۔ اس کائنات فانی دے اندر رہ کے جس شخص نو اللہ دا قرب نصیب ہو جائے، یہ اس دی معراج ہے۔ اور ایک بات اپنے ذہن دی تختی اتے نقش کر لو کہ جنوں ایک قرب لب جاندہ ہے نا، پھر کائنات دے اندر رہن والا بادشاہ بھی او دے قدمہ وچ آوندا ہے، وقت دا شہنشاہ بھی او دے قدمہ وچ آوندا ہے۔ بڑے تو بڑا جگیردار، وڈیرا، لینڈ لاٹ، چودھری، نواب، بڑا مار رکھن والا، اور جس دی گردن اندر سریا اور گاڈر ہے نا وقت دا فرعون، وہ بھی آ جاندہ ہے۔ کیوں؟ اس شخص او وے جنہوں اللہ دا قرب نصیب ہو چکے ہیں۔ اور اس تو بات کہ صرف انسان ہی نہیں، اس زمین اتے رہن والے حیوان بھی اس بندے دا حیا کر دیں، چرندے بھی او دا حیا کر دیں، درندے بھی او دا حیا کر دیں، حتیٰ کہ اگر او دیوار نو آکھے چل تے دیوار چل دیئے، اگر وہ آکھے حجاب اٹھ جان قبلہ سامنے آ جائے، پھر داتا علی حجویری واسطے اللہ حجاب بھی اٹھا دیندہ ہے، قبلہ سامنے نظر آندہ ہے۔ اگر وہ چاہے اللہ انی اپنے قرب دی پاور ان دیندہ ہے، پھر اللہ والا چاہے تے پھر اگر ساریاں کشتیاں جلا بھی دتیاں جان تے پھر وقت دا تارک اعظم آندہ کشتیاں جل گئیاں، انہیں علاقہ سا فتح کرنا کیا؟ ایتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام دا چنڈا لہرانا ایسا۔ پھر کشتیاں جلن تو بعد فتح بھی ہندی ہے، پھر چنڈے بھی لہرائے جاندے نے، پھر جدو اللہ دا قرب لب جائے پھر ڈبے سورج بھی واپس آ جاندے نے۔ اللہ دا قرب نصیب ہو جائے پھر کائنات دی
ہر ناممکن گل اللہ ممکن بنا دیندا ہے اپنے اس بندے واسطے کہ جڑا چاہے تے جنگل دا بالن ایندن شیر اتے رکھ کے کنوں پھڑ کے انہوں لے آئے آکھے چل بالن میرے گھر چھڑ گیا. ایک کیوں پرندے حیا کر دین؟ پھر جدو اللہ دا قرب لبے تے کہن والا صرف اینا ہی آندہ ہے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جنگل دیا بادشاہ وا منو چھیڑی نا، منو تنگ نہ کری، خبردار منو آکھی کجنا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہاں. تے پھر شیر بھی آندہ ہے اے سفینہ تو قرب خدا والا بھی ہے تے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا بھی ہے. پھر فکر نہ کر جدا تو غلام ہے میں بھی ہودا ہی غلام ہاں. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا گوش یا اس ساری عظمت، ساری شان، سارا مقام، اس سارا مرتبہ کس وجہ نہ ملیا؟ بولو قرب خدا بندی نہ. اے لفظ نہ بھولیا جے، ساری تقریر دے ہوتے ہوئے قرب خدا بندی نہ. وہ بڑا بھاگاں والا انسان ہے، وہ بڑا خوش بخت انسان ہے، وہ بڑا بلند اقبال ہے کہ جنوں اللہ دا قرب مل جائے. باقی دینہ دی گل تے نہیں میں ایتھے لگا کرن، میں دین اسلام دی لگا گل کرن کہ انہیں قرب خدا بندی دے کیڑے طریقے دسے. دین اسلام نے جڑی آیت کریمہ میں خطبے میں تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. قرب خدا بندی واسطے سب تو پہلی شرط ہے کہ ایمان ہوئے. سب بولیے سب بولیے سب بولیے کیڑی شے ہوئے؟ ایمان. یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان. اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو. اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے دجی شے تقوی. کیڑی شے؟ پہلی چیز بولیے، تھوڑا آہستہ بولو، ذرا ٹھنڈ ہے نا، آہستہ بولو. کیڑی شے؟ جی میں کہہ رہا ہوں آہستہ بولیں ذرا. کیا چیز ہے؟ دوسری چیز کون سی ہے؟ تیسری وابتغوا الیہ الوسیلہ. تیجی چیز ہے قرب خدا بندی واسطے وسیلہ. بولو کیڑی شے؟ وسیلہ. پہلی چیز بولیے، دوسری یاد رہیں گی؟ پہلی چیز ایمان، دوسری تیسری وسیلہ، اور چوتھی چیز وجاہدوا فی سبیلہ، مجاہدہ. ایمان، تقوی، وسیلہ اور جہاد، مجاہدہ. اے چار چیزاں جس خوش نصیب نو لب جاننا، میرا اللہ فرماندہ لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ، فوز و فلاح پا جاؤ، کامیابی تواڈے قدم چومے، فلاح دے رستے تے آ جاؤ. مؤذن جدو اذان آندا ہے نا، آندا حی علی الفلاح، آؤ فلاح وال، آؤ فلاح وال، آؤ کامیابی وال، آؤ بلائی وال، آؤ خیر وال. میرا رب فرماندا ہے اپنے اندر ایمان پیدا کر، اپنے اندر تقوی پیدا کر، پھر وسیلہ تلاش کر، اور پھر مجاہدہ کر. یا اللہ لبے گا کی؟ فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے. یا اللہ کامیابی کا دی؟ فرمایا قرب خدا بھی ملے گا، قرب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے گا. یہ قرب ملیں گے. ہائے ہائے ہائے، مجھے امید نہیں تھی کہ سردی میں آپ لوگ آئیں گے. دھند بھی ہو، سردی بھی ہو، پھر ادھر کامیابی کے رستے بھی ہوں، فوز و فلاح بھی ہو،
اللہ کا قرب بھی ہو تو بہرحال خوش نصیب ہے آپ اور میں بھی کہ میں بھی پہنچا اور آپ بھی تشریف لائے. اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول فرمائے, آپ کا تشریف لانا قبول فرمائے. اللہ اکبر. بات کو آگے چلائیں, بات کو آگے چلائیں. اب مجھے بتائیے, جس کو قرب ہو اور قرب میں عشق ملے, جس کو قرب ہو اور قرب میں عشق ملے, کوئی کائنات کی شے ایسی ہے جو اس عشق کو اور قرب کو مٹا دے؟ نہیں. مثال دے کے گل سمجھا دینا. پروانے نو شمع نال قرب ہے نا, پروانے نو شمع نال قرب ہے, ایک قرب او دا عشق ہے. سارا فیصلہ آباد رال بھی جائے نا, اے ٹو زیڈ الف تو لے کے یہ تک سارے, تے آکھن اس پروانے نو شمع تے نہیں جان دینا. کوئی ہے طریقہ انہوں روکن دا؟ نہیں, نہیں, بالکل نہیں. انہیں جانا ہے. کیوں؟ انہوں قرب لبا ہے. انہیں جانا ہے کیوں؟ قرب دے ذریعے انہوں عشق ملے ہے, شمع دا عشق. پروانہ لکھ کوئی کوشش کرے انہوں شمع دے عشق تو روک نہیں سکتا. چلو ہور سوکھی مثال دے دینا. بلبل پھول ہون تے بلبل نہ آئے, جی پھول موجود ہون تے بلبل نہ آئے, این شاز استو خیال استو محال استو جنون, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر پھول ہیں تو بلبل آ کے چہچہائے گی, بولے گی, بتائے گی کہ اس جگہ پہ پھول ہے. یہ چکور دیکھی ہے؟ چکور نہیں تو نیٹ پہ سرچ کریں. میں تو گاؤں میں رہتا ہوں, ہمارے گاؤں میں تو ہیں چکور. یہ بڑی لمبی اڈار لیتی ہے, اڑان اس کی بڑی لمبی ہوتی ہے, بڑی لمبی اڈاری مار دی ہے. جدوں چانوں نو ویکھ لوے نا ادھر کو رہا نہیں جاندا. جدوں چان نو ویکھے ادھر چکوراں چانوں نو ویکھ کے اڈاریاں مارن تے کی آکھیے عشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ سیدہ آمنہ دے چان نو ویکھیا تے دلیل ہی کوئی نہ منگی. ہائے ہائے ہائے, دلیل ہی کوئی نہ منگی. انہاں کہا سونے تساں اعلان نبوت کیتا ہے؟ فرمایا ہاں کیتا ہے. انہاں کہا محبوب ہاتھ اگے کڈو میں بیعت کرا, میں پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چکور اڈاری مار دی ہے کنوں ویکھ کے؟ چانوں. ہے کو روک لے جی؟ کوئی بلبل نو چہچہان تو روکے ہے کوئی؟ کوئی شمع تے پروانے نو جان تو روکے نہیں. کیوں؟ انہوں قرب ہے, انہوں عشق ہے. ہون جس ناہی تے تو انہوں لے کے چلنا وہ ذرا توجہ نہ سنے آجے, وہ عشق ہے. تے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے اور ذات خدا عز و جل واسطے کیڑیاں تکلیفاں نہیں اٹھائیاں, کیڑے کنا جرمان دی پداش دے اندر انہاں نو کوڑے مارے گئے, انہاں نو رسیاں بنیاں گئیاں, پھر تب دی ریت تے لٹایا گیا. ایک دے واسطے کر دے رہے نے, آندے رہے نے نہ لینا چھڑ دے. اے ابو بکر صدیق تو خطبہ دینا ہے پیا. پہلا خطیب اسلام دے اندر کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حرم کعبہ شریف ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمانے, آپ نے اسلام دی عظمت واسطے خطبہ دیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف واسطے خطبہ دیتا ہے. اسلام دے اندر پہلا خطبہ دے رہے نے حرم کعبہ دے اندر. ایتھے کافر جمانے, ابو جال بھی ہوتے وے, ابو لہب بھی ہوتے وے, عتبہ بھی ہوتے وے, شہبہ بھی ہوتے وے, ولید بن مغیرہ بھی ہوتے وے. انہاں سارے بے ایمانو انہاں نو پکڑے آئے, کوئی ادھروں تھپڑ مارے آئے, ادھروں کوئی مکے مار دائے پیا, کوئی ٹھوکراں پیر دیاں لاندائے پیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی
ذات زخمی ہو گئی، آپ دا جسم انور زخمی ہو گیا ہے، آپ دے قبیلے والے ہوتے سن، انہوں نے چھڑایا، گھر لے کے آئے نے، جس ویلے ہوش ہوندا ہے اماں کی آندیاں نے اے ابو بکر پانی پینا ہی، آندے نے نہیں پانی نہیں پینا، پہلا دسو میری سرکار دا کی حال ہے، ہائے ہائے یہ ہے عشق، دسو میرے آقا دا کی حال ہے، پانی بات اندر پیاں گا، پہلا خبر لیا کے دیو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے، کتے کافرانے انہوں نے مارے آتے نہیں، کتے سزا تے نہیں دیتی، کتے چھڑکی آتے نہیں، کتے افتے نہیں کیتا، ماں دیئے پترہ کھانا پیش کرا، نا اماں انہا چر میں کھانا نہیں کھانا جنہ چر میں لجپال مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ نہ لگ جائے، انہوں دا کی حال ہے، جس ویلے ایک باتاں ہوں دیاں نے ایک قادے واسطے سارا کوجے، ایک قرب خداوندی دا نتیجہ ہے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نتیجہ ہے، ایک قرب جس ویلے لب جان عشق دی پٹھی دی اندر انسان ایسا حرارت لیندا ہے، ایسی تپش لیندا ہے، ایسی ہیٹ لیندا ہے، ایسی حدت لیندا ہے، عشق دے این تے چلن تو بغیر، عشق دی شین دے آرے تے چلن تو بغیر اس نو چین ہی نہیں ہوندا، وہ چین نو تلاش کرنے واسطے کدی اللہ دی بارگاہ دی اندر حاضر ہون دی کوشش کردا ہے، کدی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آن دی کوشش کردا ہے، آندا ہے اونا چر مینوں چین نہیں ہونا جنہ چر میں مدنی مصطفیٰ دا دیدار نہ کر لواں۔ اللہ اکبر، اونا چر چین نہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کیوں ماریا گیا ہے؟ اس سے واسطے نا اے بلال نا لینا چھڑ دے، اے بلال جڑے رب دا تو نا لینا ہے، جیسی ہستی دا تو نا لینا ہے، جنہ دا کلمہ پڑے آئی انہ دا نا لینا چھڑ دے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوئی گل دا بار بار ایک کی جواب دین دینے، 100 گل دیئے کے گل آپ فرمان دینے، میری ہڈیاں توڑ کے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیو، خون دا آخری قطرہ سارے جسم وچوں نکل جائے گا، میریاں ہڈیاں جڑیاں نے وکھریاں وکھریاں کر دیتیاں جان، ٹکڑے ٹکڑے جسم کر دیتا جائے، تاڑ وکھرا کر دیتا جائے، سار علیحدہ کر دیتا جائے، لیکن تجھے آکو اے نہ لینا چھڑ دیا۔ آپ نے فرمایا میں جانتے دے سکنا وا پر یار دا دیتا ایمان نہیں دے سکتا، ایک قرب دا رزلٹ ہے، ایک قرب خداوندی ہے، ایک قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے عشق دی پٹھی ہے جس دی اندر ہیٹ لین دینے پہ، اے تپش لین دینے پہ، اے ساریاں عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال نے، اے او لوگ نے جنہاں نے اپنی زندگی دے آخری لمحہ تک ایک ایک لمحہ ڈے اینڈ ڈے آؤٹ، دن رات تے لیل و نہار اس طریقے نال گزارے نے۔ یا اللہ ساڈا ہر کام اس واسطے وے مولا تو راضی ہو جائے، ساڈا ہر کام اس واسطے وے مولا تیرے حبیب راضی ہو جان۔ انہاں دے پیش نظر کوئی اور مقصد نہیں، اے جنت بھی اس واسطے تلاش کر دینے کہ جنت اللہ دی رضا دا ذریعہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ اے اللہ والے، قرب والے، اطاعت والے، اتباع والے، محبت والے، عشق دی پٹھی وچ تپش لین والے لوگ اے جہنم تو ڈر دے اس واسطے نے کہ اللہ دی ناراضگی دا سبب ہے، اے اللہ دے غضب دی جگہ ہے، اللہ دے غضب تے قہر دا مقام ہے، اس واسطے ڈر دے نے تے جنت اس واسطے تلاش کر دے نے کہ اتھے اللہ دی رضا دا مقام ہے۔ آئے آئے اللہ دیاں نعمتاں دا مقام ہے، اصل مقصود جنت نہیں، اصل مقصود اللہ دی رضا ہے۔ آئے آئے تے جیڑا بندہ جیڑا کم کرے اللہ دی رضا واسطے کرے تے انشاءاللہ تعالیٰ انہوں برکت بھی ملے گی، انہوں فیض بھی لبے گا، وہ دے قرب دیاں سیڑیاں جڑیاں نے اور اتے جاندیاں جان گیاں، جڑیاں رکاوٹاں نے قرب خداوندی اندر وہ بھی ختم ہوں دیاں جان گیاں۔ میرا اللہ
اللہ اس قرب دیاں منزلہ دے اندر اور زیادہ اضافہ کردہ جائے گا. یہ لوگوں نے جنہاں نے ماراویں کھدیاں نے پر قرب خداوندی نہیں چھڑیا. یہ وہ لوگ نے جنہاں نے ماراویں کھدیاں نے جنہاں دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے لیکن انہاں نے قرب خداوندی دا یہ سمرہ دیتا ہے کائنات والیانو. یہ لوگوں اسی اپنا جسم نہیں ویندے پے اسی تے وینے جان دین کدی بارگاہ وچ لگے یہ جان کدی بارگاہ پیش کرن لگے. میں ایک مثال اس تے دے دیا. ایک صحابی دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ایک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 مجاہدین جڑے ملک شام دے اندر جنگ واسطے گئے نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دور مبارکہ دے اندر اس دا بادشاہ اس وقت دا عیسائی بادشاہ اس دا نائے ہرکل جنوان دے ہو لفظ ہرکل بادشاہ ہے. اس نے کی کیتا ہے انہا اسیاں نو قید کر لے آئے. جس ویلے قید کیتا گیا ہے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا اسیاں دے سردار سن انہا دے لیڈر سن انہا نو پکڑ لیا گیا. بادشاہ کہنے لگا اے عبداللہ بن حذیفہ انہیں آکھیا 10 بادشاہ کی گل ہے. انہیں آکھیا جلدی کر مذہب اسلام چھڑ عیسائیت قبول کر لے. انہیں آکھیا کی وجہ ہے. انہیں آکھیا وجہ ہے تیرے نبی نالو ساڈا نبی آلہ ہے. آپ نے فرمایا اے دنیا دیا کتیا تینوں کی پتا ہوئے ساری کائنات اندر رب دی ذات تو بعد جڑی ہستی افضل تے آلہ ہے وہ ساڑی سرکار دی ذات ہے. تینوں کی خبر ہوئے تینوں کی پتا ہوئے نہ گلان دا. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے آئے ہائے ہے ذوق مل کے ذرا سارے میرے شامل ہو جاؤ. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا. نہ طبیعت ہوئے تے میں نے دس دیو بھی ایسا نہیں پڑھنا. نہ طبیعت ہوئے بندہ ٹھنڈ محسوس کرتا ہے نہیں پڑھیا جاندہ تے جے پڑھنا ہے تے تاں میں دسو بھی ایسا پڑھنا ہے. ہاں بالکل اپنا نبی سمجھ کے پڑھنا. اپنا نبی اینی ٹھنڈ وہی تے ایسا ایسے عشق نہ تے ہاں گرمی لینی اینی ٹھنڈ ہی تے ہیٹر بھی نہیں کام کر دے. وہ جتھے ہیٹر شیٹر موک جان اتھے سرکار دا عشق کام آؤں دا پھر. ہاں مل کے ذرا آکھو سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. آنکھوں مل کے ذرا پانچوری باوازے بلانے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا والا.
آپ نے فرمایا کی آنا ہے بیا میں مذہب اسلام چھڑ دیا تے مذہب عیسائیت قبول کر لا. آپ نے فرمایا بالکل اس طرح نہیں ہونا. انہیں آکھیا بڑیاں سزاواں دتیاں جان گیا, گرم کڑھا تے اس دے اندر تیل اس دے اندر سر دیتا جائے گا. آپ نے فرمایا اے تمکیاں انہاں نوں دے جنہاں نوں اللہ دا قرب نہ لبا. ساڑھے تے سودے اگے یار دے بازار وچ ہوئے نے. گل بڑی قابل غور ہے. اسد الغابہ دے اندر امام ابن اسیر جزی رحمت اللہ علیہ آپ دے ترجمے دے اندر یہ روایت درج کر دے. سنیے ذرا. آپ نے فرمایا کوئی ڈر نہیں. انہیں آکھیا اس طرح انہاں نوں سمجھ نہیں آونی جے ایک اے قابو آ گیا تے 80 دے 80 سارے قابو آ جان گے تے جے عبداللہ بن حذافہ قابو نہ آیا تے پھر کسے قابو نہیں آونا 80 دے 80 چھڑنے پین گے. آپ نے فرمایا گل میرے نالے تیری گل کر کی چاہنا ہے. انہیں آکھیا عیسائی ہو جا. آپ نے فرمایا نا ہور گل کر. انہیں آکھیا دوجی گل ہے وے لیاؤ کڑا گرم کرو تیل پاؤ. جدوں تیل کھولن لگ پیا انہیں ایک قیدی بلایا. بادشاہ ہرقل نے ایک قیدی بلایا انہوں سٹوایا وچ. او دے جسم دے گوشت سڑ گیا گل گیا ہڈیاں رہ گئیاں. انہیں آکھیا شاید ڈر جان گے. فرمایا انہاں چیزاں نوں وے کسی ڈرن والے نہیں. او دی وجہ وے طیبہ سے مگائی جاتی ہے. ہائے 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 ساڈا نشہ ویکھ جڑا اللہ نے سانو عطا کیتا ہے طیبہ سے مگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے. سینوں میں چھپائی سینوں میں چھپائی جاتی ہے. سینوں میں سینوں میں چھپائی جاتی ہے. سینوں میں چھپائی جاتی ہے. اور یہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں. توحید کی میں پیالوں سے نہیں. یہ تو نظروں سے پلائی ہے. نظروں سے پلائی ہے جی. نظروں سے پلائی نظروں سے پلائی جاتی ہے. نظروں سے پلائی جاتی ہے. نظروں سے پلائی جاتی ہے. ایڈا سوکھا نہیں ہے میواں پیڑیاں. یہ تے محبوب جنہوں نظر نہ پیا دین او دے سامنے کھولیا تیل بھی کی شے. یہ تے سامنے توپاں دے گولے ہون ٹینک ہون تلوارہ ہون نیزے ہون بالے ہون کوئی پرواہ نہیں. وہ جڑا نیزیاں بالیاں تے مان کرن والا ہے او ہو رے. جڑا خدا تے کملی والے اتے مان کرن والا ہے او ہو. وہ نہیں نا چیزاں نو جان دے. حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیفیت کی. انہیں چاہیا ڈر جان. آپ نے فرمایا نہیں ڈرنا نہیں ڈرنا. اسلام تے ثابت قدم آسی. لکھ چکھڑ آن اندیا آن زلزلے آن طوفان باد و بارہ ہوئے اور دنیا دا نظام الٹ پلٹ ہو جائے اور تسی آکھو
کہ اسی غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑ دئیے اور اسلام دا نام لینا چھڑ دئیے، عیسائیت قبول کر لئیے؟ فرمایا وہ وقت بادشاہ ہرقل یہ دھمکی دینی ہے کسی اور کو دے، اسی غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وکے نہ جھکے، پوری جرت نہ سینہ تان کے کھڑے رہے۔ پھر ایسا لمحہ آیا کہ بادشاہ کہنے لگا اگر ایک گل مان لویں نا، میری اکو چہیتی میری لاڈلی تھی ہے، ادھنا تیری شادی کر دینا تے ادھی سلطنت تیرے نال لوا دینا، ہون گل کر راضی ہے چھڑنا اسلام؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے تینوں قرب دا پتہ ہی نہیں، تینوں سمجھ ہی نہیں قرب شے کی ہے، تینوں پتہ ہی نہیں ایمان شے کی ہے، تینوں پتہ ہی نہیں عشق شے کی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ادھی اپنی دولت دی گل کرنا ہے، اپنی سلطنت دی گل کرنا ہے تے تی دین دی گل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر 7 زمیناں تے 7 آسماناں دی بادشاہی لب جائے نا تے آکھیا جائے عیسائی ہو جا نا، عبداللہ بن حذیفہ نے یہ نہیں کرنا۔ میرا ایک کوئی فیصلہ ہے، غلام تھا، غلام ہوں اور غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے رہوں گا، بس ایک ہی فیصلہ۔ بادشاہ بڑا نا لال پیلا ہویا، چہرے اتے خون، اکھاں چو خون، انہا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اندر تیرا میں علاج ہوں ایک کرنا کہ تینوں سٹنا میں وچ۔ آپ نے فرمایا میں تینوں کدوں منع کیتا ہے، میں تینوں کدوں منع کیتا ہے اس گل تو، کدوں منع کیتا ہے؟ جدوں سٹن دی واری آئی نا، حضرت اے گل سنیا ذرا توجہ نال، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ رون لگ پے، اکھاں چھنجواں دیا نعرہ۔ بادشاہ نے آکھیا شاید ڈر گیا ہے، آپ نے پھر ایک نعرہ بلند کیتا، روئے پہلا، روئے بڑا، تو فرمان لگے ہو وقت یا بادشاہ وائے نہ سمجھی میں ڈر کے رویا کہ میں نو ٹکڑا دے اندر سٹوا دیں گا، میرے جسم دا سارا گوشت سڑ جائے گا، ہڈیاں رہ جان گیاں، میں تباہ ہو جاواں گا، موت میرے تے مسلط کر دیتی جائے گی۔ فرمایا بالکل نہیں، میں اس واسطے نہیں رویا، رویا تے اس واسطے ہاں اج اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جان دین دی واری آئی ہے۔ میری جان ہے یہ کہ ہائے میرے کل جان ہے یہ کہ میں تے اے سوچ کے تڑپ گیا ہوا تے رون لگ پیا ہوا، کاش میرے کل ہزاراں جانا ہوں دیاں، میں ایک ایک کر کے اللہ تے اللہ دے رسول دے بارگاہ وچ میں اپنیاں جانا قربان کردہ جانا تے اپنے اللہ نو میں راضی کر لیندا۔ آج میرے رب نے تحفہ منگیا ہے، آج میرے مصطفیٰ نے گفٹ منگیا ہے، جان یہ کہ میں کی جان دیا ہے یہ کس واسطے رویا وا۔ آپ نے نعرہ بلند کیتا اے سونے چہرے والیا تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، نہ بس یہ کہ جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اس واسطے میں رویا وا جدوں آپ دے پائے سبات اندر لغزش نہ آئی، صبردہ کوہ مالیہ پڑھ کے صحابی کھڑے رہے نے، حضرت عبداللہ کھڑے رہے نے، وہ بادشاہ سوچن لگ پیا وہ ایک دا حال ہے وے انہاں ساریاں دا حال کی ہوئے گا، وہ چپ کر کے انہیں ہاتھ اپنے روک لینے۔ ادھروں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا خط آ گیا، بڑا
مشہور زمانہ خط جس ویلے بادشاہ والا آیا ہے اس دے اندر لکھیا کی ہے وہ عیسائی بادشاہ رکل خبردار نہ عبداللہ نو کو جا کی نہ ساتھیاں نو کو جا کی انہاں نو آزاد کر دے ورنہ میں ہونے مجاہدین دا دستہ بھیجاں گا تیری سلطنت جڑی ہے تباہ و برباد کر دیں گے تیرے تے بھی قہر نازل ہو جائے گا اس واسطے چھڑ دے اے بادشاہ نے سامنے خط کھولیا پڑھیا حیران ہو گیا جسم تے کپک بھی تاری ہو گئی لرزہ برندام ہو گیا جسم کمن لگ پہ آئے انہیں آکیا اے عبداللہ تمہیں جا اپنے بیلیاں نو بھی لے جا جتھے جانا چاہنا اس سارا کمال کا دینا لے ایک تے استقامت ہے ایک ایمان ہے ایک تقوی ہے نالے مجاہدائے نالے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب حاصل ہے یہی کامیابی ہے ہائے ہائے وہ کیا خوبصورت بات کہی اور لکھی حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا ہے وہ اور اسی کو نقل کیا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح صدور کے اندر اور امام محدث ابن جوزی لکھا یون الحکایات کے اندر اے ہوئی ملک شام اے ہوئی ہرقل بادشاہ تے تین مجاہد بائی بڑا چھوٹا پھر چھوٹا سب سے چھوٹا بڑا خوبصورت تھا انہیں نہ تینوں نو قید کر لیا جنگ وچ اس سے جنگ وچ انہیں تینوں نو قید کیتا انہیں کہا سائی ہو جاؤ انہیں کہا ہی نہیں ہونا انہیں کہا ساڑ دیاں گا انہیں کہا پرواہ نہیں چھوڑ دیاں گا تیل وچ انہیں کہا پرواہ نہیں تیل گرم کیتا گیا بڑے پرانو چھوڑ دیتا گیا شہید ہو گیا دوسرا آندہ میں بھی پرا دے نال جانا انہوں میں سٹیا وہ بھی جامع شہادت نوش کر گیا انہاں تنہ پراواں نے نا جدوں نے آکھیا نا بھی صحیح ہو جاؤ انہاں مدینہ شریف المنہ کر کے اکو نعرہ لایا ہے جیڑا جسی لانے ہیں یا محمدہ یا محمدہ ترجمہ دسائیں دا کی ترجمہ دسائیں یا محمدہ دا ترجمہ کی یا محمد آدھا ترجمہ وے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کوئی چپ نہ روے سب مل کے کہہ دیو کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ اے سونیا اے آندہ عیسائی ہو جاؤ پر ساڑھا نعرہ وے او تمہارا میں تمہارا تمہارا یا وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا بڑا بھی جامع شہادت نوش کر گیا درمیان والا جامع شہادت نوش کر گیا چھوٹا جیڑا ہے اس نو جمال دا پے کرے وزیر نو بڑا رحم آیا کہن لگا بادشاہ 40 دنوں واسطے بچہ میں نو دے دے انہوں عیسائی بنا کے میں تیری خدمت پیش کر دیاں گا اس وزیر دی بیٹی سی بڑی خوبصورت اس نو جمال دی پے کر
گھر آیا بچے نو لے کے ایک کمرے اندر بند کیتا کہن لگا بیٹی ہن میرا کھیل ختم ہے تیرا کھیل شروع ہوئے رات دا ٹائم بچی بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے دے کمرے وچ آئیے اس نے ویکھیا ہی نہیں اے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہی کری جانا ہے ویا نوجوانوں دیکھو یہ بھی جوان تھا یہ ہیں اللہ کے قرب والے لوگ بچی چلی گئی پھر آ گئی ویکھیا نماز پڑھدا ہے پیا سجدے سر رکھدا تے چکدا ہی نہیں وہ انتظار کر کے چلی گئی کہن لگی ابو جی لگدا ہے کہ شاید انہاں دا کوئی اج تہوار سی جڑی عبادت دی رات سی عبادت کردا ہے پیا اس واسطے میں آ گئی ہاں انہیں ویکھیا ہی نہیں اگلا دن ہویا دنے آئیے تلاوت نماز رات آئیے تلاوت نماز جدوں کو چند دن لنگ گئے بلکہ بالکل 40 دنوں دے قریب دن آ گئے روز جاندی ہے کدی نیم برہنہ ہو کے جاندی ہے ہر رنگ ہر ٹنگ وچ جاندی ہے لیکن انہیں ویکھیا ہی نہیں جدوں آخری رات آ گئی کہن لگی جوانا ایک فیصلہ کن رات ہے مینوں دس کل ساڈا گھر تباہ کر دیتا جائے گا میرے ابو نو قتل کر دیتا جائے گا میں تو بھی نہیں رواں گے میری ماں میرے بہن بھائی نہیں رہن گے لیکن مینوں دس کہ تو کیوں نہیں میرے ول ویندا آپ نے فرمایا نظراں سجدہ گاتے نے جوان فرمان لگا بی بی تیرے ول تے ہو ویکھے جدا اپنا ماہی کو جاوے تیرے والتے ہوئے کہ جدا اپنا سونا نہ ہوئے تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا اے بی بی تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا وہ جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھے آوے او جدوں مکھ تو پردہ ہٹا آوے تے بجلی ڈردی وہ کدی چمک نہ مارے وہ کتے بے ادبی نہ ہو جاوے وہ توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ وہ جدی چال نہ چلی جاوے تو سونا ماہی وہ سانو کدرے نظر نیا آوے انہیں آکھیا جوانا آج آخری رات ہی کچھ سن لے کچھ من لے انہیں آکھیا دس کی آنی ہے نظر سجدہ گاتے وے بی بی وال ویکھیا نہیں آندی ہے تسی ویکھ دے کیوں نے جے حسن میرا کدی مرد جوان جے چک دے نہیں انہیں آکھیا بی بی کی پوچھنی ہے جنہ حسن ماہی دا ویکھ لیا او حسن تیرے اتے تھک دے نہیں آئے 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 بی بی آندی ہے چلو اے تیر نہیں دوجا مار کے ویکھ لینیاں آندی ہے محبوب جے چل کے آ جاوے پھر عاشق اوتھوں نس دے نہیں جوان بولیا کہن لگا بی بی جواب سن اسی قیدی ہاں زلف محمد اے جملہ ہو سکے تو سارے کہہ لئیے ہاں کہہ لئیے ہو سکتا ہے کہ اثر ہو جائے
اسی قیدی ہاں زلف محمد دے اسی قیدی ہاں زلف محمد دے اسی جال تیرے وچ پھس دے نہیں اسی قیدی ہاں زلف محمد دے اسی جال تیرے وچ بی بی کہن لگی چلو یہ بھی نہیں تے تیجا تیر مار کے ویکھ لینی آندی ہے تسی من دے کیوں نہیں جے حکم میرا تسی من دے کیوں نہیں جے حکم میرا کیوں موت کولوں تسی ڈر دے نہیں تے جوان دا جواب سنو کیے آندہ بی بی دا جواب وے اسی منگتے ہاں زندہ محمد دے جے کوئی مار دے وے تامی مار دے نہیں جے کوئی مار دے وے تامی مار دے نہیں جے کوئی مار دے وے تامی انہیں آکھیا اے نوجوانا جدا حسن تیریاں نظراں ویچے جدا قرب تیرے کولے او دا قرب مینوں بھی دے دے جدا توں بنیا ہے مینوں بھی او دا ہی بنا لے انہیں آکھیا بی بی ایک سکنٹ نہیں لگدا تھوڑا جا ٹائم لگدا ہی پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی نے کلمہ پڑھیا انہیں آکھیا ہوں رہنا ایتھے ٹھیک نہیں دومیں مارے جاواں گے دونے باخر وزیر دی بیٹی استبل چو 2 گھوڑے مگوائے شاہی لباس مگوائے ایک انہوں پہنایا ایک خود پہنیا لے کے اپنے علاقے چو دور نکل گئی پچھوں ویکھیا انہاں نے گھوڑیاں دی آواز آ رہی ہے رات دا سناٹا ہے ملک شام دا ایریا ہے انہیں ڈر کے سہم کے رک گئے نے جدوں یہ دوویں رکے نے تے جدوں گھوڑیاں والی فوج قریب آئی ہے نوجوان ویکھ کے حیران ہو گیا ہے انہاں گھوڑیاں اُتے میرے دوویں بھائی بیٹھے ہوئے نے جنہاں نوں کڑا اندر سٹ کے شہید کیتا گیا سی پیچھے چند گھوڑے فرشتیاں دے نے تے جدوں نوجوان ویکھیا انہاں آکھیا بھائی تسی تے مر گئے سو ایک ہی معاملہ ہے انہاں آکھیا بھائیو اسی مرے نہیں ساں اسی منگتے ہاں زندہ محمد دے جے کوئی مار دے وے تاویں مر دے نہیں اسی مرے نہیں ساں ساڈا ایک پیر کڑا دے اندر سی ساڈا دوجا پیر اللہ دی جنت دے اندر سی بھائی کیویں آئے ہو انہاں کیا سی اللہ دے حکم نال تواڈا دوواں دا نکاح پڑھان واسطے آئے نکاح پڑھایا گیا فرشتے گواہ نے جی حکم اللہ دا ہے نکاح پڑھایا گیا ہے فرشتے گواہ نے ہائے ہائے یہ ہے استقامت یہ کیا ہے استقامت ہے میں نے کوشش کی کہ آپ کو آج فوز و فلاح اور کامیابی کی راز جو ہیں وہ بتاؤ وہ باتیں بتاؤ ٹھیک ہے آج چونکہ وہ دھند کی وجہ سے میں پہنچا بھی تاخیر سے ہوں تو میں نے کہا چلو اتنا ٹائم میں اپنا لگا لوں تاکہ وقت پورا ہو جائے اور بات بھی پوری ہو جائے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو یہ موسم ایسے رہتے ہیں لیکن جو ہمارے عشق کا موسم ہے اللہ کرے وہ تا دم واپسی سہانا رہے وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹھو بیٹھو شاباش